اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران توجہ میری طرف ہو، ہمارا عقائد کا درس، ہمارے عقائد کا درس آج غالباً 8واں ہوگا، اور اس کا آج موضوع بھی حساس ہے، ٹھیک ہے۔ اس موضوع کا کچھ حصہ ہم 7ویں درس میں پڑھ چکے، بقایا حصہ آج ہم 8ویں حصے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگ رمضان مہینے میں، محرم کے مہینے میں جب تقریریں کرتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، اگر ان میں ان موضوعات کو بھی شامل کریں تو یقیناً علم دین کے پھیلانے کا یہ بہترین ذریعہ ہوگا۔ عام طور پر اسٹیج پہ جب ہمارے خطیب آتے ہیں تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ داد کیسے لینا ہے، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مجلس کے بعد مجھے اور دعوتیں کتنی ملتی ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جو کسی کو جو ہے کیا ہے وہ بری لگے، حالانکہ حقیقی خطیب وہ ہے جو معاشرے کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بولے، ٹھیک۔ اب ہمارا عقیدہ تو ہے قیامت پر، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے موت کے بعد کیسی دنیا ہے، یا موت کے بعد کیا ہوگا، کیا ٹھکانہ ہے، کیا رہائش ہے، فرماتے ہیں اتنا ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا عقیدہ ہے، لیکن جنت اور جہنم کیا ہے اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید میں اور احادیث میں کچھ نہ کچھ اشارے کیے گئے ہیں کہ جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، لیکن ان کی جو حقیقت ہے، پوری کی پوری حقیقت ہے، اس سے ہم اتنے باخبر نہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو کون کون سی نعمتیں ملیں گی، البتہ ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں ہیں، اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ تو اب ہم نے جو سیب دیکھا ہے، ہم کہیں گے جنت میں سیب ملے گا، بھئی یہ جو آپ نے دیکھا ہے وہ سیب اس سے پتہ نہیں کئی گنا بہتر ہوگا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انار کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، انگور کا ذکر ہے، تو آپ کہیں قبلہ آپ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر چیزیں ہوں گی وہ ہماری آنکھوں نے دیکھی نہیں، بھئی یہ یوں سمجھیں کہ ایک نقشہ ہے۔ جیسے آپ کوئی گھر بنواتے ہیں، انجینئر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو نقشہ بنا کے دیتا ہے، تو نقشے کو آپ جو ہے دیوار پہ لگا دیتے ہیں تو نقشہ دیکھ کے گھر تو ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن جب گھر بنے گا وہ کیسا ہوگا وہ اس نقشے سے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی ہے جس میں رسول اکرم فرماتے ہیں ان اللہ یقول اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا حضر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نیک صالح لوگوں کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، جنت کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور کبھی ان کا تصور اور ان کی شکل دل پہ بھی نہیں گزری ہے، بشر کے دل پر، انسان کے دل پر کبھی وہ نہیں گزری۔ تو بس ہم یوں کہیں کہ ہم لوگ جو اس دنیا میں ہیں، ہماری مثال اس بچے کی ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا ماں کا پیٹ ہی ہے۔ کیا ماں کے پیٹ والے بچے کو سورج کا پتہ ہوتا ہے؟ سورج کیا ہوتا ہے؟ چاند کا پتہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ دودھ کا پتہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ میٹھا کڑوے کا پتہ ہوتا ہے؟ سرد گرم کا پتہ؟ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ، اس کے لیے بس سب وہی ماں کا جو ہے پیٹ پورا جہان ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی جہان سب کچھ ہے، جبکہ اس طریقے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اسے باہر کی دنیا کا پتہ چلتا ہے، ہمارے بھی مرنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے کا جہان کیا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ چلے ایک اور ٹاپک ہے کہ قیامت کے دن، توجہ بیٹا، کیا ہمیں کوئی رزلٹ ملے گا، ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری ملے گی جس کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے؟ یعنی میں نے تو یہ دنیاوی لفظ کہے لیکن ہم اس کو نامہ اعمال کہتے ہیں۔ بالکل قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، تو اس میں نامہ اعمال کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ حاقہ
آیت نمبر 19 سے 25 میں یہ 3-4 آیات ہیں جو اس کا ذکر کرتی ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد قیامت میں نامہ اعمال کیسے ملے گا۔ قرآن مجید فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس بندے کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا اور کہے گا ہاں یہ ہے میرا نامہ اعمال، پڑھو۔ کیونکہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ دلیل ہے کہ یہ نیک بخت ہے، یہ دلیل ہے کہ اس بندے نے اچھے اعمال کیے تھے، یہ دلیل ہے کہ اس بندے کے مستقبل میں بھی بہتری اس کا انتظار کر رہی ہے۔ انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، وہ شخص کہے گا کہ میرا نامہ اعمال ہے اور مجھے تو یقین تھا کہ میں اپنے نامہ اعمال کا نتیجہ پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسی زندگی گزارے گا جس سے وہ راضی ہوگا۔ ہم راضی کب ہوتے ہیں؟ جب بجلی موجود ہو، گرمی کی سیزن میں اے سی بھی ہو اور ساتھ میں کھانے پینے کی بھی تمام چیزیں موجود ہوں، بہترین گاڑی ہو، نیک صالح خوبصورت اور خوب سیرت بیوی ہو، اگر اولاد ہے تو وہ فرمان بردار ہو، تو ہماری زندگی کیسے ہے؟ خوشگوار موڈ میں گزرے گی۔ تو جس بندے کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے اس کی جو ہے کیا ہے، وہ خوشگوار زندگی ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، لیکن جس کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، الٹے کو بیٹا انگلش میں کیا لیفٹ بولتے ہیں، لیفٹ، ٹھیک، پر بھائی الٹے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، تو یہ الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال کا ملنا یہ دلیل ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ زندگی میں اس نے اللہ کی فرمان برداری سے زیادہ نافرمانی کی ہے۔ اب وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا۔ ابھی دیکھیں اسکول میں بھی جو بچے جاتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رزلٹ اچھا آئے گا، جن کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے نمبر اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے رزلٹ کا منتظر رہتے ہیں۔ جیسے اسکول والے فون کرتے ہیں بھائی آؤ اپنا رزلٹ مارک شیٹ لے جاؤ، وہ خوشی خوشی سے جاتا ہے۔ اور جو بچہ اچھا نہ پڑھا ہو، جس نے امتحان اچھا نہ دیا ہو، وہ کہتا ہے خدا کرے کہ ابھی کچھ دن اور لگ جائیں، کیونکہ رزلٹ لے آئے گا تو ماں باپ کو کیا بتائے گا، پڑوسیوں کو کیا بتائے گا۔ تو اس طریقے سے جو بندہ جو ہے کیا ہے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں لے گا تو وہ کہے گا کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ ملتا، کیونکہ اس نامہ اعمال میں تمام جزئیات لکھی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب کیسے لکھی ہوئی ہوں گی؟ موٹی لکھی ہوں گی، چھوٹی لکھی ہوں گی، کیا پر ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جس میں نامہ اعمال کا مالک ان کا انکار نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا۔ کبھی تو ہم پاکستان یا دنیاوی کورٹوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ میں نے کام نہیں کیا، وہاں پر ایسے جو ہے اگر آپ نے کیا ہے تو انکار کی کوئی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں گواہ ہوں گے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بحث جو ہے کیا قیامت کے گواہ کون کون ہو سکتے؟ کہتے ہیں وہاں اجنبی گواہ تو الگ ہیں، لیکن خود آپ کا جسم، آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ سب سے بڑا گواہ تو خدا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گواہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو گواہ کی ضرورت ہے تو سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، یعنی ان کا منہ بند کر دیں گے، یعنی وہ منہ بولنے کے قابل نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، پھر کون بولے گا؟ ان کے ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کی ٹانگیں گواہی دیں گی، کس کی؟ بما کانوا یکسبون، جو یہ لوگ کرتے تھے، کماتے تھے، جو یہ لوگ کسب کرتے تھے۔ اگر میرا ہاتھ چوری کے لیے اٹھا ہے تو خود ہاتھ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے چوری میں استعمال کیا تھا۔ اگر میرا پاؤں گناہ کے لیے چل کر جاتا ہے تو یہ پھر میرا پاؤں گواہی دے گا یا اللہ نماز کے ٹائم پہ یہ مجھے مسجد نہیں لے گیا تھا، یہ مجھے جو ہے کیا ہے برے کاموں کی طرف لے گیا تھا۔ اور اگر ہم نے ان سے اچھے کام کیے ہوں گے تو پھر یہ ہاتھ اور پاؤں ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اگر ان سے ہم نے برے کام لیے تو یہ ہمارے جو کیا ہے وہ خلاف گواہی دیں گے۔
پھر ایک اور سورہ فصلت آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، بھائی میرے ہمارے ہاں تو لوگ چمڑی پہ بھی بہت ناز کرتے ہیں، چمڑی کی وجہ سے بھی بہت گناہ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے گوری چمڑی دے دی، وہ اس چمڑی کو بھی غلط استعمال کرتا ہے۔ پھر آج کل تو یہ کریم میک اپ یہ وہ آ کے کالے کو گورا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وہ گویا کہ چمڑی ذریعہ بن گئی گناہ کا، حالانکہ یہ چمڑی ذریعہ بنی چاہیے شکر خدا کا۔ یا اللہ تیرا شکر کہ مجھے ایسی چمڑی دی کہ میں معاشرے میں خوبصورت کہلاتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ چمڑی کی وجہ سے گناہ کریں گے تو یہ دوسرا گواہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، تو یہ لوگ اپنی چمڑیوں کو کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تو نے مجھ پہ میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا انطقنا اللہ، تو یہ چمڑی بولے گی کہ ہم خود نہیں بول رہے تھے، انطقنا اللہ، اللہ نے ہم سے بات کرائی ہے، الذی انطق کل شیء، اللہ تو وہ ذات ہے جو ہر چیز سے بات کروا سکتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدا کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ ایک درخت کے تھرو ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ چاہے تو درخت میں بھی گفتگو پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ متکلم ہے، یہ آپ نے صفات ثبوتیہ میں پڑھا ہے، متکلم کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا بولتا ہے، بلکہ متکلم کا مطلب یہ ہے کہ خدا جس چیز میں چاہے بولنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، ہر چیز میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ خوب، پھر سورہ زلزال آیت نمبر 4 اور 5 میں تیسرے گواہ کا بھی بیٹا ذکر ہوا ہے۔ وہ تیسرا گواہ کون ہے؟ وہ زمین جس پہ لوگ گناہ کرتے ہیں، خود وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ یعنی پہلا گواہ خدا، دوسرا گواہ یہ جو ملائک ہیں، ٹھیک ہے، تیسرا گواہ خود ہمارے اعضاء، چوتھا گواہ ہماری چمڑی، پانچواں گواہ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کا وہ دن ہے جس میں زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ مجھ پہ بیٹھ کے یہ کسی کی غیبت کرتے تھے، مجھ پہ بیٹھ کے یہ فلاں گناہ کرتے تھے، تو پھر انسان پریشان ہو جائے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، اس کو جواب دیا جائے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے اس زمین کو وحی کی ہے کہ جو کچھ تم میں ہے وہ بتا دو، ٹھیک ہے۔ یہ آیتیں اور بھی ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین میں جو کچھ اسقال، جو کچھ اس میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ظاہر کر دے گی۔ جیسے کسی گھر کے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں، تو جو بھی اس گلی میں چوری ہوتی ہے، جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا ہے، اندر گھر والوں کو پتہ ہے۔ وہ واردات ہو جائے تو دوسرے دن بھی اس کا ریکارڈ جا کے کھولتے ہیں تو ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ زمین بھی گویا اس قسم کی کیمرہ ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھ کر یہ عقائد کا درس پڑھ رہے ہیں تو یہی زمین گواہی دے گی کہ ہاں فلاں دن یہ ایسے طلاب تھے جو رات کو مجلس بھی سنی اور مجلس کیے جو ہے کیا نیاز وغیرہ میں بھی انہوں نے کام کیا تھا، دیر سے بھی سوئے تھے، اس کے باوجود یہ صبح کو اٹھ کے پڑھے تھے، تو اس کے گواہی کے لیے یہ کیمرہ کا ہونا، ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں، خود زمین ہی ہمارے لیے کیا ہے، گواہی دے گی۔ اچھا چلے، قیامت کا دن ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا، نامہ اعمال مل گئے، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ابھی جنت والوں کو جنت جانا ہوگا، جہنم والوں کو جہنم جانا ہوگا، لیکن جو بھی جنت میں جائے گا اس کو جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ یہ بات اگر آپ عوام الناس میں کریں شاید ان کو ہضم نہیں ہوگی۔ جو بھی ہے، نبی ہے، امام ہے، ولی ہے، متقی ہے، جو بھی جہنم کے اوپر سے گزر کر جائے گا۔ جہنم کے اوپر جو پل ہے اس پل کا نام پل صراط ہے۔ یعنی میں نہیں کہتا جہنم میں جائے گا، یہ میرے لفظ نہیں ہے، جہنم کے اوپر سے جو بھی جنت میں جائے گا جہنم کے اوپر سے گزر کر جائے گا۔ اچھا، یہ جو پل صراط ہے یہ کیسی ہے؟ عام شہرت تو بیٹا آپ نے سنا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، لیکن اس کتاب میں جو ہے اس قسم کی یہ بات نہیں کر رہے، اس میں بس یہ ہے کہ پل صراط ہے۔ اس کی کوئی دلیل ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72۔ بھائی قرآن سے جب دلیل آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ پل جہنم کے اوپر سے ہے تو اس کے الفاظ بھی سنا دیں، وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ٹھیک ہے،
ان منکم یا بیٹا وَإِن منکم، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے الا واردھا، مگر یہ کہ جہنم میں داخل ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ فیصلہ تمہارے رب پر پکا ہے اور یہ فیصلہ شدہ ہے کہ جہنم سے ہو کے ہی جانا ہوگا. ثم ننجی الذین اتقوا، جہنم سے جب گزریں گے تو پھر ہم ان کو نجات دیں گے، ان کو بچائیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کی ہوگی. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، اور ظالموں کو ہم وہیں پر گرا ہوا چھوڑ دیں گے، یعنی وہ اس پل سے گزر نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے، وہ وہیں جہنم میں گرتے جائیں گے. جن کے اچھے اعمال ہوں گے وہ جو ہے کیا ہے اس پل سے گزر کر جائیں گے. کس طریقے سے گزریں گے؟ آہستہ آہستہ جائیں گے، تیز جائیں گے، جہاز کی طرح جائیں گے، گھوڑے کی طرح جائیں گے. تو اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے. بجلی کی سپیڈ کتنی تیز ہے میرے خیال میں ہم مولوی تو سمجھ نہیں سکتے. یہاں سے 100 میل دور ایک بٹن بند کرتے ہیں، بٹن بند کرتے ہی 100 میل دور والی بجلی بند ہو گئی، وہیں پر وہ بٹن کھولتے ہیں بجلی آ گئی. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں سمجھے کہ آنکھ بند کرنے، جس کو جو ہے کیا ہے کیا بولتے ہیں جھلک پلک کیا، ٹھیک، وہ اس میں وہ گزر جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیز گھوڑے کی طرح اس پل سے گزر جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھٹنوں اور کوہنیوں پہ یوں چل کے گزریں گے. جیسے معذور لوگ گھومتے ہیں تو جو شخص گھوڑے پر ہوگا وہ مثلا 2 کلومیٹر 5 منٹ میں طے کرے گا. ٹھیک ہے، جو بجلی کی طرح گزرے گا وہ تو سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، اور جو گھٹنے اور کوہنیوں پہ چلے گا شاید اس کو 2-3 گھنٹے لگ جائیں. ٹھیک ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل آہستہ آہستہ چلیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس پل سے گزریں گے لیکن وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، یعنی پل کے اوپر نہیں ہوں گے، وہ گر جائیں گے پھر وہ پل میں ہاتھ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، لٹک لٹک کر جو ہے کیا ہے وہ اس سے آگے گزریں گے. اور جو لوگ لٹکے ہوئے ہوں گے نیچے تو آگ جل رہی ہوگی، جیسے تکہ اور کباب پکتا ہے تو آگ ان کا کچھ حصہ جلائے گی، کچھ حصہ بچائے گی، کچھ حصہ جلائے گی، کچھ حصہ بچائے گی. بہرحال پھر اگر کچھ نہ کچھ اعمال اچھے ہوں گے تو یہ آدھا جلا ہوا آدھا بچا ہوا جنت پہنچ جائے گا. لیکن اعمال کی اگر وہ اچھی مقدار نہیں ہے تو پھر وہیں جو ہے کیا ہے گر جائے گا اور یہ جہنم میں ہی رہے گا. بات واضح ہوگی؟ یہ تو پل صراط کی بات. میزان کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر لفظ میزان کو دیکھیں تو لفظ میزان کا ترجمہ ہے ترازو، یعنی قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو لوہے کا بنا ہوگا، پلاسٹک کا بنا ہوگا، لکڑی کا بنا ہوگا، یہ حقیقت ہم نہیں جانتے. بس ایک چیز جانتے ہیں کہ پیمائش کا ایک آلہ جس سے تولہ ناپا جاتا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہے. اس میں اچھے اور برے اعمال کو جو ہے کہ وہ تولا جائے گا. سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن جو ہے کیا ہے عدالت کے ترازو لگائیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ یہ وڈیرا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ غریب ہے اس کو پکڑو، یہ مولوی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ غیر مولوی اس کو پکڑو. نہیں، کسی پر بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، بیٹا خردل یوں سمجھے ایک ایسی گھاس ہے غالباً جس کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جیسے سرسوں کا دانہ. خردل کا دانہ شاید سرسوں کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. اگر آپ کا اتنے دانے جتنا بھی اچھا کام ہے تو وہ بھی آپ کو ملے گا، اگر اتنا برا کام ہے تو وہ بھی آپ کو ملے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم حساب میں کبھی اشتباہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انسان ہے جو اشتباہ کرتا ہے. اچھا پھر جب نامہ اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے کون خوش ہوگا اور کون جو ہے کیا غمگین ہو جائے گا؟ سورہ قارعہ کی آیت نمبر 6 سے 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا وزن بڑھ جائے گا، یعنی جس کے نیک اعمال کا وزن بڑھ جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشگوار والی زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ،
لیکن جس کا وزن ہلکا ہوگا. مثلا یہ بیٹا 2 پلڑے ہیں, ٹھیک ہے, نیکی والا جو ہے نیچے آ گیا, برائی والا اوپر چلا گیا, تو یہ خوشگوار زندگی ہے. اگر جو ہے کیا ہے یہ گناہ والا جس کا ہلکا ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ ہے ہی ہلکا, اس میں تو کچھ وزن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا اچھائی کے اعمال بہت کم ہیں, گناہ والا نیچے آ گیا, اچھائی والا اوپر چلا گیا, تو پھر فرماتے یہ شخص جو ہے کیا فَأُمُّهُ خَاوِيَةٌ, تو اس شخص کا جو ہے کیا ٹھکانہ جہنم ہوگا, یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. اچھا بھائی, ہم نے تو سنا ہے کہ بس آپ کا عقیدہ یوں ہونا چاہیے, آپ جو ہے جناب فلاں کام کر دیں, فلاں کام کر دیں. اب یہ الفاظ کہوں گا تو شاید عوام کو بھی برے لگیں. بھائی آپ 2-4 مجلسیں کر دیں, آپ کا بیڑا پار, ٹھیک ہے, ایسا کہا جاتا نہیں کہا جاتا. بھائی آپ صبح کو اٹھ کے 2-4 نعرے لگا دیں, آپ کا بیڑا پار. آپ اٹھ کر مثلا اہل شیعت والے ہیں, وہ کہتے ہیں جا کے امام بارگاہ کو جھاڑو لگا دیں, آپ کا بیڑا پار. اہل سنت والے کہتے ہیں جا کے مسجد کو جھاڑو لگا دیں, آپ کا بیڑا پار. کوئی پیر وغیرہ کو مانتا ہے تو کہتے ہیں جا کے پیر کی مزار پہ جھاڑو لگا دو, چند اگربتیاں جلا دو, تمہارا بیڑا پار. کیا ایسا ہوگا؟ سورہ مدثر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینۃ, ہر نفس نے جو کام کیا ہے, جو کم ہے اس کے وہ گروی ہے. میں نے آپ سے 10 لاکھ لیے تو میں گروی جو چیز رکھوں گا, ٹھیک ہے, مجھے تب ملے گی جب میں وہ 10 لاکھ دوں گا. اگر 10 لاکھ ادا نہیں کروں گا تو مجھے وہ چیز نہیں ملے گی. اس لیے آپ بھی گروی رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے اعمال کے ساتھ. اچھے اعمال ہیں تو آپ کو آزادی ملے گی, اچھے اعمال نہیں ہیں تو آپ کو آزادی نہیں ملے گی. اچھا, قیامت کا دن ہو گیا, نامہ اعمال بھی مل گیا. نامہ اعمال میں اتنی اچھائیاں نہیں تھیں, کوئی وہاں سفارش چلے گی؟ سفارش کے فی الحال آپ 2 قسم سمجھ لیں. ایک ایسی سفارش ہوتی ہے جس میں دوسرے کا حق مار کے آپ کو اس کا حق دیا جائے, ایسی سفارش نہیں چلے گی کیونکہ یہ ظلم ہے. اگر مجھے کہا جائے کہ یہ 6 لڑکے ہیں, ان کو آپ نوکری دیں جس کی ایج 22 سال ہو. اب 22 سال والا صرف ایک ہے, باقی سب جو ہے 24, 25, 26 سال والے. میں 22 والے کو چھوڑ کے 24 والے کو دوں, یہ ظلم ہے, ٹھیک. لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ 22 والے کو تو ضرور نوکری دینی ہے, باقی آپ کی مرضی ہے, تو وہاں میری سفارش چل سکتی ہے. میں کہوں گا ٹھیک ہے قبلہ, پھر 24 والے کو بھی میں دیتا ہوں. 22 والے کی ختم نہیں کی, اس کو اپنی ملی ہے. تو شفاعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھائی آپ کو کسی اور کا حق نہیں ملے گا, لیکن شفاعت جو ہے کیا ہے آپ کو مل سکتی ہے, بشرطی کہ شفاعت کرنے والے کے ساتھ آپ کا کچھ رابطہ ہو. اچھا, شفاعت کون کرے گا وہ بھی آج ہی کے درس میں واضح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو شفاعت بیٹا وہ کرے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ, جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى, وہ کسی کی شفاعت نہیں کریں گے مگر اس بندے کی شفاعت کریں گے جس سے وہ راضی ہوں. یعنی میرے نبی میری شفاعت تب کریں گے جب میرے سے راضی ہوں, مولا علی تب شفاعت کریں گے جب مجھ سے راضی ہوں, یعنی میں نے ایسے اعمال کیے ہوں کہ جس پر وہ راضی ہوں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کیا ہم اپنے اعمال پہ ناز کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے عمل کی وجہ سے میں بہشت میں جاؤں گا, مجھے کسی شفاعت کی ضرورت نہیں. بہار الانوار جلد 8 صفحہ جو ہے وہ 42, اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد آل محمد ما من احد من الاولین والآخرین, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک جو ابتدا والے تھے, خلق ہوئے تھے, اور جو ابھی آخر میں خلق ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ محتاج ہوگا کس کا, الی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القیامت, قیامت کے دن ہمارے نبی کی شفاعت کا محتاج ہوگا, چاہے ہمارے نبی کا امتی ہو چاہے امتی نہ ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک اور حدیث کنز الامال, حدیث جو ہے نمبر ہے جناب 39041 جلد 14 صفحہ 390, الشفعاء خمسۃ, شفاعت کرنے والے بیٹے 5 ہیں. کتنے ہیں؟ 5 ہیں. القرآن, قرآن بھی شفاعت کرے گا اگر آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہوگی, ٹھیک ہے. ورحم,
اور اگر آپ نے صلہ رحمی کی ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑے ہوں گے، توڑے نہیں ہوں گے، تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ بھی آپ کی شفاعت کا سبب بنتا ہے۔ والامانت، آپ کے پاس جو امانت رکھی گئی اس میں کوئی آپ نے خیانت نہیں کی، مالک تک پہنچائیے، تو یہ آپ کا امین ہونا یہ بھی آپ کی شفاعت کا سبب بنتا ہے۔ وَنَبِيُّكُمْ، اور آپ کے نبی بھی آپ کی شفاعت کریں گے۔ وَأَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ، اور آپ کے نبی کے اہل بیت بھی آپ کی جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، ہم جیسا بندہ بھی شفاعت کر سکتا ہے بیٹا، اگر ہم میں بھی کچھ نیکیاں ہوں گی تو شفاعت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بحار الانوار جلد 8 میں صفحہ نمبر 56 پہ حدیث نمبر 66 میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، بیٹا توجہ، جب قیامت کا دن ہوگا، بعث اللہ العالم والعابد، اللہ تعالیٰ علم والے کو، عالم کو بھی اٹھائے گا اور عبادت کرنے والے عابد کو بھی اٹھائے گا۔ فَإِذَا وَقَفَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب یہ دونوں عابد اور عالم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قیل للعابد، عبادت کرنے والے کو کہا جائے گا، انطلق الی الجنت، ٹھیک ہے، انطلق ینطلق، تو پھر انطلق الی الجنت، تم جنت کی طرف جاؤ۔ عبادت کرنے والے کی عبادت صرف اس کے لیے مفید ہے، کسی اور کے لیے مفید نہیں ہے، اس کو جنت اس کی عبادت دلا سکتی ہے۔ وقیل للعالم، اور عالم کو کہا جائے گا، قف، رک جاؤ، تشفع للناس، تم لوگوں کی شفاعت کرو۔ بس معلوم ہوا کہ عالم تو غیر معصوم ہے، اس کو بھی کہا جائے گا کہ تم لوگوں کی شفاعت کر۔ کون سے لوگوں کی شفاعت کروں؟ بحسن تعدیبک لہم، جن کی آپ نے اچھی جو ہے تربیت کی تھی، جن کو آپ نے اچھا ادب سکھایا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عالم سے آپ کچھ نہیں سیکھیں تو پھر عالم بھی آپ کی شفاعت نہیں کرے گا۔ خوب بیٹا، تو آپ کہیں شفاعت پھر ہمیں گناہ کی دعوت دیتی ہے کہ ہم گناہ کریں شفاعت ہو جائے گی؟ نہیں بیٹا، پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا، شفاعت آپ کو کہتی کہ آپ انسان بنیں، شفاعت یہ کہتی کہ آپ شفیع کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھیں تاکہ وہ آپ کی شفاعت کرے۔ اچھا، آخری میرے خیال میں آخری بحث یہ ہے کہ یہ عالم برزخ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ عالم برزخ جو ہے کیا ہے، وہ مرنے کے بعد قیامت تک بیچ والا جو جہان ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ دنیا ہے اور نہ ہی قیامت ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے پیچھے پیچھے برزخ ہے، إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، یہ برزخ اس دن تک چلے گا جس دن ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی جب تک یہ قیامت کے لیے اٹھتے نہیں ہیں تب تک یہ برزخ میں ہوں گے۔ اچھا، برزخ میں پھر کیا ہوگا؟ ہمیں سہولتیں ہوں گی یا ہمیں تکلیف ہوگی؟ کہتے اس کی بھی باریک بینی سے تو ہم باخبر نہیں ہیں، لیکن قرآن کی آیات اور احادیث کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیک عمل والے ہوں گے وہ سہولت میں ہوں گے، اور جو برے عمل والے ہوں گے وہ مصیبت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم یہ گمان ہرگز مت کرو کہ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ان ربہم یرزقون، ان کو اپنے پروردگار کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ تو کہاں رزق دیا جاتا ہے؟ ان کے گھر پہ نہیں، وہ عالم برزخ میں ان کو رزق ملتا ہے، اور وہ گویا کہ جو ہے کیا وہ زندہ ہیں۔ اچھا، اب عالم برزخ میں جو برے ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ مومن آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ صبح بھی ان کو دکھائی جاتی ہے، شام کو بھی ان کو دکھائی جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ آگ پر ان کی صبح کو بھی پیشی ہوتی ہے، شام کو بھی پیشی ہوتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب تک قیامت برپا ہوگی ان کا آگ کے ساتھ میل ملاقات رہے گی۔ پھر کیا کہا جائے گا ان کو؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جو فرعون کی آل تھی ان کو شدید عذاب میں جو ہے کیا ہے وہ آپ داخل کر دیں۔ مطلب عالم برزخ میں بھی اچھے اعمال والے سکون میں ہوں گے، جو برے اعمال والے ہیں ان کو، جیسے یہاں پر جیل جانے سے پہلے تھانے پہ بھی ہلکی پھلکی مرمت ہو جاتی ہے، تو برے لوگوں کی گویا کہ عالم برزخ میں بھی ایسے مرمت ہوتی رہے گی۔
پھر سورہ روم آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جب قیامت ہوگی تو جو لوگ مجرم ہوں گے وہ کہیں گے ہم تو کچھ دیر قبر میں ٹھہرے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، اور وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے قَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، تم کافی عرصہ ان قبروں میں پڑے رہے تھے وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس چیز سے بے خبر تھے، تم اس چیز کو جانتے نہیں تھے۔ اچھا تو یہ قبر ہے کیا؟ اس کے بارے میں جو ہے کیا ہے، ایک حدیث ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ بھائی یہ جو قبر ہے یہ یوں سمجھے ایک بنگلہ، اگر میں ترجمہ کروں جنت کے بنگلوں میں سے ایک بنگلہ ہے، کس کے لیے؟ نیک بندے کے لیے۔ اور یہ جو ہے کیا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، کن کے لیے؟ برے اعمال کے لیے۔ تو یہ قبر بھی دونوں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کو سہولت دیتی ہے اور برے لوگوں کو جو ہے کیا ہے وہ سزا دیتی ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ نے اے سی دیکھی ہو، اے سی کا آگے والا حصہ ٹھنڈک دیتا ہے، اس کا پیچھے والا حصہ جس کو آؤٹر بولتے ہیں وہ گرمی دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی اے سی ہے لیکن اس کے دو پہلو ہیں، تو جنت کے بھی ایسے دو پہلو ہیں۔ اچھا جب ہم جنت میں جائیں گے، یہ ٹاپک بھی پڑھ دیں تو آج قیامت کے بحث کو پورا کریں۔ جنت میں ہمیں کون سے فوائد ملیں گے؟ کہتے ہیں مادی فائدے بھی ملیں گے، معنوی فائدے بھی ملیں گے۔ مادی یعنی کیا؟ جسمانی فائدے بھی ملیں گے اور روحانی بھی فائدے ملیں گے۔ جسمانی فائدے کیا کیا ملیں گے؟ مثلا سورہ توبہ آیت نمبر جو ہے کیا ہے 89 میں اللہ تعالیٰ فرمائے جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتیں ہوں گی جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جیسے آپ دیکھیں جو لوگ خوشی مناتے ہیں گرمی وغیرہ میں، وہ جا کے نہر میں جناب نہاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا کرایہ دے کر بھی آتے ہیں۔ کراچی سے بھی کنجر جھیل میں آ کے نہاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو دادو کے سائڈ پہ ہیں وہ منچھر پہ آ کے نہاتے ہیں، جو حیدرآباد کے ارد گرد ہیں وہ دریائے سندھ پہ جا کے نہاتے ہیں۔ تو بہرحال جنت میں اس قسم کی نہر ہوں گے۔ اور اس کے بعد سورہ رعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مومن لوگ جنت میں جو ہے کیا ہے اپنے بیویوں کے ساتھ ہوں گے، ان کی بیویاں ہوں گی۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کی سب کی بھی خواہش ہے کاش بیوی ہو، ٹھیک ہے، اچھے اعمال کریں تو جنت میں آپ کو بیویاں ملیں گی۔ وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ایسی بیویاں ملیں گی جو پاک و پاکیزہ ہوں گی۔ یہ جو آپ کو دنیاوی بیویاں ملتی ہیں مہینے میں 4-5 دن تو ایسی نجس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ کا کھانا بھی کھانے میں کسی کو نفرت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایسے فوائد ہیں جو جناب آپ کو جسمانی طور پر ملیں گے۔ اچھا معنوی فوائد کیا ملیں گے؟ وہ اس کے بارے میں بھی جو ہے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے آپ کی کہ آپ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف آئے۔ کامیاب ہونا بڑا اعزاز ہے، ہلکا پھلکا اعزاز نہیں ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر ہمیں ملتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہر چیز سے بڑا ہے۔ بیوی ملنے سے بھی اللہ کا راضی ہونا بڑا ہے، نہر ملنے سے بھی اللہ کا راضی ہونا بڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں بھی ملتا ہے یقول اللہ تبارک و تعالی، جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا، کیا کہے گا؟ رضا یا انکم، میں تم لوگوں سے راضی ہوں، وہ محبتی لکم خیر، اور میری آپ سے محبت کرنا تمام چیزوں سے بہتر ہے، وَأَعْظَمُ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، اور جن سہولتوں اور نعمتوں میں تم ہو ان سب سے زیادہ جو کیا ہے یہ میری محبت تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ فجر آیت نمبر 27 سے 30 میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس جو رب کے فیصلوں پہ مطمئن تھی، رب کے حکم پہ مطمئن تھی، رب نے جس چیز سے روکا تھا اس پہ مطمئن تھی، اب پروردگار کیا کہے گا؟ ارجعی الی ربک، ٹھیک ہے، حالانکہ رب کے ہونا چاہیے، کتاب والے نے پتہ نہیں کیوں فتح لگا دی، تو اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیتاً مرضیہ،
در حالی کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، جس میں محمد بھی داخل ہے، علی بھی داخل ہے، مولا حسن بھی داخل ہے، مولا حسین بھی داخل ہے۔ وادخلی جنتی، اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ان کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جو جہنم کا سبب بنتے ہیں، اور تمام ان کاموں کے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔